کہ ہمارے ذہن میں رہے ممکن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ اب ہم الوداع کہنے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا پیغام ہے ہمارے لیے، یہ ماہ مبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ آپ نے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کیا، آپ نے اپنے آپ پر آپ نے کنٹرول کیا، اپنے غصے کو آپ نے تھاما، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، یہ سب چیزیں آپ نے کی۔ اب کیا ہے، کیوں آپ نے یہ کی؟ اسے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ کوئی بھی عبادت جب آپ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیوں کی۔ تو آج اس طرف تھوڑی سی ہم آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تھوڑا اس کی طرف آئیے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، انا ارسلناک، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ، گواہ بنا کر، وہ مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر، وہ نذیرہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ کیوں بھیجا ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے تمام مومنوں، تمام مسلمان، تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اپنے رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اپنے رسول کی توقیر، عزت، تعظیم، احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں، اور بھیجا اس لیے تاکہ تم سب لوگ، تمہارا کام کیا ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں، پہلے انہیں مانے آپ، پھر آپ ان کی مدد کریں، پھر آپ ان کی توقیر کریں، اور پھر اس سب پر آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اللہ کی صبح شام۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو بات کہی جا رہی ہے، یہ کون رسول ہے؟ تھوڑا سا، بہت سنا ہے آپ نے لیکن تھوڑا سا تعارف، صرف ان کے پروٹوکول کے بارے میں، ان کا پروٹوکول کیا ہے اس بات کی طرف آپ دھیان دیں کہ اس دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نہ کہیں ذکر نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو اب آپ سب جانتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس گوگل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں پوری جغرافیہ دنیا کا کہ اس وقت کہاں کس ملک میں فجر کی اذان کا وقت ہے، کہاں ظہر کی اذان، کہاں کیا ہے۔ اس پر جب آپ دیکھیں گے آپ خود جان جائیں گے کہ اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں پہ اذان کا وقت ہوتا ہے، کسی نہ کسی اذان کا وقت، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو۔ تو اذان میں آپ کا ذکر جو ہے بآواز بلند کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پروٹوکول دینا تھا، یہ آپ کو عزت دینی تھی، یہ آپ کا درجہ دینا تھا، یہ آپ کا احترام دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو کون ہے یہ پیغمبر، کون ہے یہ رسول۔ اس کائنات، اس دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقام پہ
اللہ کے رسول کا ذکر نہ کرتا ہوں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کس رسول کی بات ہو رہی ہے، کس رسول کے تم امتی کہتے ہو اپنے آپ کو. دوسری چیز، آپ کی سیرت جو ہے، آپ کی سیرت کو جاننے کا کتنا شوق ہے ہمارے اندر اور کتنا ہونا چاہیے، کتنی اہم یہ چیز ہے کہ ہم جانیں آپ کو. جس طرح قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا ہے لا یخلق عن کثرت الرد، کہ جتنا آپ اسے پڑھیں گے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. بار بار آپ پڑھیں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی قرآن کی، نئے نئے خزانے آپ کو دے گا وہ. اس کے اندر جو چھپی ہوئے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک آپ اس میں غوطہ زن ہو جائیں اور نئے نئے موتی اور موگے آپ نکالیں گے اس میں سے. برابر اسی طرح سے سیرت کی کسی بھی گوشے کو آپ دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. حضور کی نئی نئی وہ ان کا جو اعجاز ہے، ان کے جو معجزات ہیں اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا کیا ہے مرتبہ، وہ بہتر سے بہتر انداز سے آپ کے سامنے آتا جائے گا جتنا آپ اس سورت کا مطالعہ کریں. تو یہ ضروری بن جاتا ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے آپ کے لیے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں. تو یہ ضروری بنتا ہے کہ یہ ہے کون، ان کو ہم جانیں. اس بات کی طرف میں لاسٹ میں پھر آؤں گا انشاءاللہ العزیز. اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا فرض ہمارا بنتا ہے اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں اور آپ نذیر ہیں اور آپ نے ان کی توقیر کرنی ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. آپ کی مدد کیسے کی جائے گی، آپ کی توقیر کیسے کی جائے گی؟ اس کے لیے ایک طاقت چاہیے، اس کے لیے ایک قوت چاہیے، اس کے لیے ایک جرأت چاہیے، اس کے لیے ایک سٹیمنا چاہیے. وہ ان روزوں سے حاصل ہوتا ہے. اب جب روزے مکمل ہوئے، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے اس لیے روزے رکھے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کا مددگار بننا ہے. بنیں گے تو اس میں بڑا ہی آپ کے لیے انعام ہوگا، نہیں بنیں گے تو بہت بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے. اللہ بچائے، ہم سب کو بچائے اللہ. پھر ایک بار آیت کو ذہن میں رکھیے. دیکھیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں گا آپ نیند کو اپنے سے دور کیجیے. یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روئی یا پھر سیاہ روئی کا مسئلہ ہے. یا تو آپ سرخ رو ہوں گے وہاں پہ یا سیاہ رو ہوں گے. لہذا ذرا محتاط رہنا چاہیے جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کو آپ سن رہے ہوں. پہلی چیز جو فرمائی حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ شاہد ہیں. شاہد کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہیں. آپ کس بات کی آپ گواہی دیں گے؟ اس بات کی آپ گواہی دیتے ہیں، دین کی گواہی دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے آپ کو کرنے کے لیے اور کس چیز سے روکا ہے. ایک تو سادہ مطلب اس کا ہے کہ آپ گواہ ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس دنیا میں، کیا کیا نہیں کرنا ہے. جو کرے گا اس کے لیے ساتھی فرماتے ہیں مبشرہ، جو ان باتوں پہ عمل کرے گا اس کے لیے وہ خوشخبری دینے والی ہے. اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے لیے انعامات ہیں، آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے، آپ کے لیے اللہ کی جنت ہے. اور جو آپ کی ان احکامات کو پسے پشت ڈالے، انہیں کوئی اہمیت نہ دیے، تو ان کے لیے نذیرہ، ڈرانے والا. اس کا آپ کو خمیازہ جو بھگتنا پڑے گا وہ معمولی نہیں ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہوگا. لہذا یاد رکھو، اس رسول کو جانو، پہچانو کہ یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے اور یہ نذیر ہے. ایک تو یہ شاہد، ایک شاہد کے معنی یہ بھی ہیں، اکثر مفسرین نے یہ لیے ہے اس کے مطلب کہ شاہد گواہ دیں گے، گواہی دیں گے قیامت کے دن. کن کی گواہی دیں گے؟ جو اس وقت موجود تھے ان کی بھی،
اور جو اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی آپ ہم سب ان کی گواہی بھی دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا گواہی دیں گے؟ اطاعت کی گواہی بھی دیں گے، سیئات کی گواہی بھی دیں گے. اب آپ کہیں گے انہیں کیسے معلوم ہم نے کس نے گناہ کیے، کس نے اچھے کام کیے؟ تو امام قرطبی لکھتے ہیں سعید بن المسیب کی روایت کے بارے میں، روایت کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ امت کے تمام احوال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آج کیا 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 نہیں کیا وہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا فلاں امتی جو ہے اس نے آج کیا کیا. تو یہ آپ کے بارے میں بھی اس دن گواہی دیں گے. آپ نے کیا اعمال کیے، ان میں اطاعات ہیں، یعنی ان میں جو آپ کی نیکیاں ہیں ان کے بھی گواہ ہوں گے، ہاں انہوں نے فلاں جگہ فلاں نیکی کی تھی، فلاں اچھا کام کیا تھا، اور فلاں گناہ کیا تھا وہ بھی بتا دیں گے، اس کے بھی گواہ ہوں گے، وہ شاہد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کو پہنچاتے ہیں ساری رودات، پوری امت کی رودات پہنچاتے ہیں. آپ کی امت کیا کر رہی ہے، امت کا ہر فرد جو ہے کیا کر رہا ہے، یہ ذہن میں رہے. اس اعتبار سے بھی آپ شاہد ہیں، وہاں گواہی دیں گے. اس لیے قرآن پاک کی شاید کو بار بار دیکھنا چاہیے. جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اس وقت اس کے سامنے کہیں گے حضور اللہ تعالیٰ سے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت کا یہ فرد فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، ان کی گواہی دیں گے یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا. وہ کیوں گواہی دیں گے، کیسے پتا ہوگا؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت رکھی کہ تمام احوال آپ کے بتا دیے جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے حق میں اس دن آپ گواہی دیں گے یا پھر آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی مخالفت کی گواہی دیں گے، آپ کے گناہوں کی گواہی دیں گے. ذہن میں رکھیں حضور کبھی غلط گواہی نہیں دیں گے. جو ہم نے غلط عقیدہ بنایا ہے، ہم جو بھی کریں گے یہ چیز امتی چاہیے، اس طرح غلط قسم کا انچ کرو تو رک، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انتہائی ہم یہ کہیں گے بے حسی، بے ہوشی تو مدہوشی کی عالم میں یہ امت ہے. اسے احساس ہی نہیں اس بات کا کہ حضور ہمارے گواہ ہے اور ہمارے خلاف گواہی کر دے سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ بتا دیں گے ہمیں وہاں. لہذا اس آیت کی روشنی میں اس کو بار بار آپ پڑھا کریں. اس میں یہاں نہیں، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بالکل یہی الفاظ وہاں بھی. وہاں آغاز میں کہا گیا ہے یا ایھا النبی، یہاں سیدھا کہا انا ارسلناک، آپ کو بھیجا. وہاں کہا اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا. شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر. کیوں بھیجا؟ اب آپ تھوڑا آگے چلیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ اور ہم الحمدللہ ہم نے یہ منزل ہم نے طے کی ہے. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی منزل، پہلا سٹیپ، پہلا قدم ہم نے طے کیا ہے الحمدللہ، ہم ان میں شمار ہمارا ہے. اب ساتھ ہی پھر دوسرا کام کیا بتایا آپ نے کہ اس کے بعد آپ کا کام ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اب آپ نے اپنے نبی کی مدد کرنی. وَتُعَزِّرُوهُ، کیا ہم کرتے ہیں مدد نبی کی؟ دیکھنا ہے، بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. کیا کبھی ایک بار کوئی کام آپ نے کیا تو کہا بس ہم نے مدد کی ہمیشہ کے لیے؟ یہ ہر دن کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر دن اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا تو بس ہمارا کام ختم. یہ مدد نہیں ہے رسول کی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہے. اس کے ذریعے آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ مدد کرنے کے قابل بنیں.
جس طرح اگر آپ کو ڈاکٹری کرنی ہوگی پہلے آپ کو 5-6 سال کہیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر آپ کسی کا علاج کرتے ہیں، ایک کورس ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کورس ایک ہے، یہ ٹریننگ آپ کی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ تو ہو، اللہ کا جو حکم ہے کہ اس رسول کی آپ مدد کرو، اس قابل پھر بنیں گے آپ، اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے۔ کوئی ایک ہے کہ نماز تو نہیں پڑھوں گا لیکن مدد کروں گا رسول کی، ناممکن۔ زکوٰۃ نہیں دوں گا مگر مدد کروں گا رسول کی، ناممکن۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے نہیں کروں گا پھر بھی مددگار بنوں گا رسول کا، امپاسبل۔ روزہ آیا، روزہ نہیں رکھوں گا لیکن میں حضور کا بڑی زبردست طریقے سے مددگار ہوں، محبت کرنے والا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، ناممکن، غلط، جھوٹ۔ تو پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے ایمان کے بعد یہ ٹریننگ آپ کو لازمن کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی یہ ٹریننگ کرنی ہے تاکہ آپ اس قابل بنے کہ آپ اللہ کے رسول کی مدد کر سکیں۔ اب کہیں گے آج ہم کیا کریں گے اللہ کے رسول کی مدد؟ اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دین کی مدد، آپ کے دین کے غلبے کی خاطر کوشش کرنا، آپ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا، آپ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں کو سمجھنا، پہلے معلوم کرنا، پھر غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا۔ کس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے رسول کی؟ اپنے رسول کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں رسول نے یہ جو کام کیا ہے ان کی اتباع بھی ہم پہ جو لازم ہے کرنی ہے، تو وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ کیا کرتے تھے صبح سے شام تک، آپ کے کیا تھے معاملات، آپ کا کام کیا رہتا تھا تاکہ ہم بھی کریں۔ اور ان کی تربیت کس انداز سے ہوئی تھی؟ رسول بننے سے پہلے ہی آپ سب جانتے ہیں 8 ہی سال کے تھے انہوں نے بکریاں چرانی شروع کی تھی۔ آپ بکریاں چراتے تھے، ان سے تھوڑی سی رقم آپ کو ملتی تھی، آپ گزارا کرتے تھے۔ یہ بکریاں چرانے کے سلسلے میں حضور نے جو فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ نے بھی چرائی ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی چرائی ہے۔ بہت معمولی معاوضے پر، بہت ہی کم معاوضہ ملتا تھا اور میں بکریاں چراتا تھا لوگوں کی، کسی کی۔ یہ تربیت تھی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، ٹریننگ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز جب بکریاں چرانی ہوتی ہیں، صبح جب انسان نکلتا ہے اسے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے میں کہاں لے جاؤں گا۔ عرب کی وہ اپنے سامنے رکھو، وہاں کی صورتحال، وہ یہاں نہیں، ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا وطن یہاں تو ہر طرف ہریالی ہے، جہاں چاہیں گے آپ بکریوں کو لے جائیں گے۔ وہاں گھاس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، معمولی کچھ ہوتی تھی کچھ علاقوں میں۔ اگر ایک دن وہاں لے گئے، دوسرے دن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ یہ کرنا ہوتا تھا، سوچنا ہوتا تھا کہ آج کہاں لے جائیں۔ گویا صبح صبح جس کو آپ کہیں گے فکسنگ دا ٹاسک، اپنا کام صبح ہی وہ کہتے آج میں نے کہاں لے جانا ہے ان کو۔ اس سے آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ہر صبح آپ دیکھتے تھے کہ آج دن میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ ایسا کرتے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا صبح صبح آپ دیکھتے ہیں میں نے آج دن میں کیا کرنا ہے، کس انداز سے میں نے حضور کی مدد کرنی ہے؟ اگر کرتے ہیں تو آپ پھر مطمئن رہیں الحمدللہ، لیکن اگر نہیں کر رہے تو آپ کو بار بار دیکھنا ہوگا کہ آپ رسول کے مددگار نہیں ہیں، اور نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگا ابھی ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، جب آپ بکریوں کو لے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جاتا ہے، وہ آپس میں لڑتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ شریر جانور ہے، یہ بہت لڑتے ہیں، ان کو ان کی لڑائی ختم کرانا ایک قسم کی ٹریننگ کی، بہت زیادہ صبر کے ذریعے، انتہائی تحمل کے ذریعے، برداشت کے ذریعے آپ ان کو لڑنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حضور کو سکھایا گیا۔ پھر اپنی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر اس معاملے میں کتنا زور دیا
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि लड़ो मत आपस में, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहो, ये दीन की बुनियादी चीज करार पाई है। क्या हम करते हैं? ये भी एक रसूल की मदद होगी आपकी कि अगर आप दो भाइयों में जिनमें झगड़ा है आप सुलह करा दें, कहीं मियाँ बीवी में आप सुलह करा रहे हैं, कहीं एक अंदाज से कहीं दूसरे अंदाज से आप इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ उम्मत को ले जा रहे हैं। एक बहुत अहम काम है और आज के हालात में ज्यादा ही अहम है। और शैतान सोया नहीं है, वो बार बार आपको किसी न किसी ऐसे काम में मुब्तला करेगा कि आपकी आपस में दुश्मनी हो जाए। आपको बार बार याद दिलाता है वो, या फलानी एम दिताउन वोट एम सुनता दिलस में मोहब्बत, या फलानी इसी मेरी सौदा हैवन क्या है, दुकानदार इस अंदाज से उसके दिल में डालता है शैतान, इसमें चौन खरीदार क्या है, मोहब्बत निकल जाती है। इसी चाइनीज स्कूल्स में पढ़ा, इकेश पढ़न ट्रायल एकेडमी, इकेश पढ़न ग्रीनलैंड, इकेश को कपूर में पढ़ने, किसी न किसी तरह से आपके दिल में नफरत, ये फलानी इंसान छी, ये जो फला फर्द है इसकी मोहब्बत है फला से जो मेरा दुश्मन है, ये मेरा नहीं हो सकता है। ठीक जो रिश्तेदार छुई मगर मैंने दुश्मन सिर्फ के से दोस्ती, मैंने फलाने सिर्फ के से दोस्ती, मैंने तब से बात कहीं मैं फलाने जाए दोख दूँ, फलाने जाए नुकसान करूँ। इस अंदाज से मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने ये चीजें आएंगी और आपको आपस में लड़ाएंगे। आम मुसलमान को समझना है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है। जो अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल का उम्मती है, उसने उम्मत में दरार नहीं पैदा करनी है, मोहब्बत पैदा करनी है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, आम इंसानों को छोड़िए आप, उलमा तक जो है इससे बचे हुए नहीं, बल्कि ज्यादा बिगाड़ उनकी तरफ से आता है, लड़ाते हैं आपस में। ये मेरे मसलक का नहीं, ये मेरी जमात का नहीं, ये मेरे नजरिए का नहीं, एक दूसरे के खिलाफ फतवे, ये काफिर है, ये मुल्हिद है, ये जिंदीक है। एक अरबी हिकायत है, बड़ी खूबसूरत हिकायत है, अरबी में है वो। कहा जाता है कि एक शिकारी जो था उसने बहुत सारे परिंदे पकड़े, उसका काम ही था परिंदे पकड़ता था, उन्हें ज़बह करता था। कहा उसने बड़े परिंदे पकड़े, अब उनको ज़बह कर रहे थे, लेकिन जब वो फड़फड़ा रहे थे तो साथ ही उसको तरस भी आ रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ परिंदों ने देखा, कुछ चिड़ियों ने देखा कि ये रो रहा है। उन्होंने अपनी साथी चिड़ियों से कहा कि इससे आप बुरी उम्मीद न रखें, ये बड़ा रहमदिल है, देखो ये रो रहा है, ये हमें कुछ नहीं करेगा। वो सादा सी चिड़िया थी। तो दूसरी चिड़िया जो होशियार थी उसने कहा, तो सिर्फ इसके आंखों को देख रही है, जरा इसके हाथों को देख, आंखों में तो आंसू है लेकिन हाथ से क्या कर रहा है, गफलत में न रहे। ये आज हम देखते हैं, जब ये मेंबर जिनको हम अपने बाप की जागीर समझते हैं, हम इन मेंबरों पर बैठे हैं, यहाँ से जब हम तकरीरें करते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के जो हम दर्स देते हैं, ऐसा देते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे की, सब दंग रह जाएंगे कि इनके दिल में कितना दर्द है। रोते भी हैं तब बयान करते करते, हमारी आंखों से आंसू भी आते, और देखने वाला कहता आय हाय कितना दर्द है, इसके दीन का कितना दर्द है, रसूल की कितनी मोहब्बत है। लेकिन उन्हीं के हाथों को जब देखेंगे आप, उन्हीं के हाथों से लिखी हुई किताबों में किस किस के खिलाफ फतवे हैं, फलां के पीछे आपने नमाज पढ़ी, तुम्हारा निकाह टूट गया, अब आपको दोबारा निकाह पढ़ना है, फलां के तरीके पे आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज गई, फलां के फतवे पे आपने अमल किया तो आपका रोजा गया, आपका फलां चीज इबादत खत्म हो गई। एक तरफ बड़ी ही मासूमाना अंदाज में, बड़े ही प्यार के साथ उम्मत को जोड़ने की बातें करते हैं,
بڑے پیارے انداز سے ہم اتحاد اور اتفاق، اعتصام بحبل اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم ہی اس اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ہی نفرت کو عام کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے۔ یہ تو علماء کی بات ہے، بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں اپنے علماء سے بھی، ان کا احترام ہم پہ رکھنا، وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے ساتھ کے تاج ہیں وہ، لیکن انہیں دیکھنا ہوگا، بار بار دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ آپ کی کسی بات سے، آپ کے کسی فتوے سے امت میں دراڑ تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، امت میں تقسیم تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ جس طرح سے وہ بکریوں کو آپس میں صلح کرواتے تھے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم چھوٹے لیول پہ گھر میں دو افراد، دو بھائی لڑ رہے ہیں، ان کا فیصلہ کریں، چاہے کسی بھی قسم کا ان میں آپس میں جھگڑا ہے، زمین پہ ہے، کوئی جھگڑا بھی ہے، دو بھائیوں کے بیچ، دو دوستوں کے بیچ، دو پڑوسیوں کے بیچ، دو خاندانوں کے بیچ، دو بستیوں کے بیچ، دو ملکوں کے بیچ، جہاں بھی ہو، اس میں ہر ایک کا بنتا ہے حصہ کہ وہ کوشش کرے کہ صلح کرائے، آپس میں قریب لائے۔ تو یہ دوسری چیز جو میں بتا رہا تھا، کس انداز سے تربیت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز، جو بکریاں چراتا ہے اسے صرف پورے اس ریوڑ کا ہی دھیان نہیں رکھنا پڑتا ہے، انفرادی طور ایک ایک بکری کا بھی اسے دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بکری بیمار ہو گئی، مرہم پٹی کرنی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو کوئی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام جہاں پوری امت کی تربیت کر رہے تھے، وہاں ایک ایک فرد پر بھی آپ نظر رکھتے تھے، اس میں کیا کمی ہے، اس کی تربیت میں نے کیسے کرنی۔ یہ میرا فلاں ساتھی ہے، حضور کا امتی ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، رشوت کھاتا ہے، کس طرح سے یہ رشوت چھوڑ دے، کس طرح سے یہ جھوٹ چھوڑ دے، کس طرح سے یہ بد نظری، بد نگاہی چھوڑ دے، کس طرح سے اس کی فلاں خامی ہے، انفرادی طور پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ کام بھی کریں گے تو آپ اللہ کے نبی کے مددگار ہیں۔ چوتھی چیز، 14 سال کی عمر سے آپ نے کمانا شروع کیا، آپ کو ایک گوارا نہیں تھا کہ آپ کسی اور کی کمائی کھائیں۔ کمانا تو آپ نے 8 سال کی عمر سے شروع کیا، جو ابھی میں نے بتایا، 8 سال ہی کی عمر سے کمانا شروع کیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے شام کی طرف پہلا سفر کیا، سفر تجارت۔ جب آپ جاتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا، جس طرح یہاں ہم ہوتے ہیں، یہاں چڑیوں کی چہچہاہٹ ہم سنیں گے، درختوں پر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آواز آتی ہے، لیکن جب آپ صحرا میں سے گزرتے ہیں، وہاں بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو وہاں آپ کا جو یہ فوکس ہوتا ہے، وہاں آپ کسی خاص چیز پر فوکس کر سکتے ہیں، اپنے دھیان کو مرکوز کر سکتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، گویا غور و فکر کرنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے، بالکل خاموشی ہو۔ جو قرآن میں کہا گیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا ان پر غور نہیں کیا؟ آسمان پہ آپ نے، پہاڑوں پہ غور نہیں کیا؟ یہ جو بات کی جا رہی تھی، تو حضور نے ان چیزوں پہ غور کیا ہوتا تھا۔ آپ 14 سال کی عمر میں ہی دیکھتے، آپ بہت زیادہ غور کرتے تھے، کبھی ستاروں پر، کبھی آسمان پر، کون ہے یہ، کس نے بنایا آسمان، کون ہے یہ ستاروں کو چمکانے والا، بہت غور و فکر کیا تھا آپ نے۔ گویا اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بھی آپ کی ایک نصرت ہوگی، کیونکہ غور و فکر آپ کریں گے اسی سینس میں کہ آپ کیسے اچھے سے اچھا بنیں گے، اللہ کا فرما بردار بندہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ اور پھر جو ابھی میں نے کہا 5ویں چیز جو تھی کہ 8 سال سے لے کر 35 سال تک آپ نے کمایا۔ میں نے کہا کہ آپ کمانے میں، آپ کسی بھی معاملے میں کسی اور کا احسان اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جب آپ ہجرت کے لیے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پیش کیا تھا، میں نے آپ کے لیے اونٹ رکھا ہے، کہا نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ آپ نے قیمت اس کی ادا کی، اپنا اونٹ آپ کو اور اپنا اونٹ صدیق اکبر۔
تو کمانا جو ہے جتنا انسان کما سکے بہت اچھی بات ہے. 8 سال سے 35 سال تک آپ نے کمائی کی ہے، اتنی کمائی کی ہے کہ 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی، تب تک آپ کے پاس اپنا خرچہ موجود تھا، اتنا آپ نے کمایا تھا. اور اندازہ کریں آپ کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا آپ نے کمایا تھا. 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور جو مہر آپ نے ادا کیا، آپ جانتے ہیں کتنا دیا تھا مہر؟ 20 اونٹ آپ نے ادا کیے تھے. اب آج کے حساب سے ہم کہیں گے کم سے کم جو ایک اونٹ کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ آج کے حساب سے 20 لاکھ روپے مہر ادا کیا. کتنی بڑی رقم ہے، چھوٹی رقم نہیں ہے. مہر کتنا دیتا ہے انسان؟ جب اس سے بہت زیادہ اپنے پاس ہو. آپ جب 2 لاکھ مہر دیتے ہیں، آپ کے پاس 4-5 لاکھ تو ہوتے ہیں. جب انہوں نے 20 لاکھ دیے، اس کے مطلب کتنا آپ کے پاس ہوگا. لہذا آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے صرف آپ کی ایک تصویر پیش کی جاتی ہے، 4 دن کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ وہ. ایسے بھی دن آ گئے، ایسا شک نہیں، ایسے بھی دن آ گئے. شعب ابی طالب میں کیا کرنا پڑا آپ کو. لیکن یہ ایک اس میں سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم کمانے والے بنے. دین کو ضرورت ہے مال کی، کہاں سے لائیں گے آپ؟ کس سے مانگیں گے آپ؟ بیکاری بنیں گے آپ؟ نہیں، آپ کے پاس ہونا چاہیے. مال کمانا جو ہے یہ بھی آپ سمجھیے دین کا ہی حصہ ہے. کیونکہ ٹائم ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں. بس وَتُعَزِّرُوهُ، آپ نے اپنے رسول کی مدد کر دی ہے. کس اعتبار سے کریں گے آپ یہی دیکھیں. صبح صبح آپ نے جو فکسنگ دا ٹاسک، میں نے پہلی چیز کہی، آپ آج صبح ایک ہی کام کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، حکم کے مطابق کون سا کام آج میں کروں گا. چلو ایک ہی کام سے کرنا ہے. دوسری چیز جو کہی کہ کس طرح سے میں امت میں انتشاری جو کیفیت ہے اس کو ختم کروں، دراڑ کو ختم کروں، اتحاد اور اتفاق، دلوں کو صاف کروں، آپسی محبت، آپسی بھائی چارے اور آپسی الفت کو کس طرح سے میں فروغ دوں. کیونکہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو باطل کا مقابلہ کیا کریں گے؟ وہ تو اسی کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. انہیں ہمارے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مدد کرنی ہے کہ اگر مدد کریں گے آپ، رپورٹ شام کو جائے گی، فرشتے جائیں گے، حضور سے کہیں گے کہ یہ جو فلاں امتی جو اکثر کہتا ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے لیکن آج دن میں اس نے کیا کیا، یہ آپ کے امتیوں کے بیچ صلح کروا رہا تھا کہ نفرت عام کرا رہا تھا. یہ دن میں مسجد میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتا تھا یا کہیں تاش کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتا تھا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننا پسند کرتا تھا یا منافقین کی، چوروں کی، بدماشوں کی، گنڈوں کی، ان کی بات پسند کرتا تھا. یہ سب چیزیں جاتی ہیں. اس کے دل میں امت کا درد تھا یا اپنے نفس کی زیادہ اس کو فکر تھی، یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا تھا، یا یہ اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے. قرآن کی مجلس میں اس کا دل لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا. یہ ساری رپورٹ جاتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے، اور وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے. قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ گندا انسان ہے، ہاں واقعی یہ اچھا انسان ہے. یہ گواہی ہوگی، شاہد ہے آپ. بار بار اس چیز کو یاد کیجیے. تو یہ تعزیرہ نصرت. پھر چوتھی بات توقیرہ، آپ نے ان کی توقیر کرنی ہے. تو الحمدللہ اس میں تو ہم کسی سے کم نہیں. محبت ہمارے دل میں ہے حضور کی. گناہگار ہیں ہم، اس میں شک نہیں، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن محبت ہے. ادنا سے ادنا مسلمان بھی حضور کے خلاف کوئی گستاخی کرے تو برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ یاد رکھیے یہ محبت جو ہے یہ تو عزرو کے بعد ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے. محبت سے پہلے آپ اس کی مدد، ان کو زیادہ، ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جو ان کی مدد کرنے والے ہیں. پہلے تعزروہ آیا، اس کے بعد توقروہ آیا. آپ کی ان کی توقیر کرنی ہے. ایک وسیع موضوع ہے توقیر میں، کیا چیز آئے گی کسی وقت کریں گے انشاءاللہ.
اور پھر تسبحوا بکرۃ وصیلا، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے صبح شام. صبح شام سے مطلب یہ نہیں صبح بھی کریں شام کو بھی کریں. یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور کو بھی جب لے جاتے ہیں وہ فرشتے، وہ بھی صبح اور شام لے جاتے ہیں. اس سے کچھ لوگوں نے مطلب لیا صبح شام ضرور کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف صبح شام. جس طرح ہم کہتے ہیں اس کی شہرت، اس کی مشہوری مشرق و مغرب میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق میں، صرف مشرق میں مغرب میں، شمال جنوب میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. اسی طرح صبح شام کا مطلب ہر وقت، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر وقت. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم واقعی یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کا مقصد ہمارے اس ذہن میں رہے. ہم نے اس لیے یہ طاقت حاصل کی ہے، کہ اس لیے یہ عبادت ہے تاکہ ہم اس قابل بنیں کہ ہم حضور کی مدد کر سکیں، تاکہ ہم تعزروہ جو ہے وہ تعزروہ اس کا حق ادا کر سکیں. اسی لیے ہم نے روزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں. ہم روزوں کو آج الوداع، اب جلدی 2-3 دنوں میں ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں، تو شاید یہ آج آخری جمعہ ہو اس مہینے کا، تو ہم ضرور آج اس مبارک موقع پہ، اس مقدس موقع پہ یہ وعدہ کریں اللہ سے اپنے دلوں میں کہ اللہ آج تک ہم نے بڑی غفلت کی، بڑی نادانی ہم سے ہوئی ہے. انشاءاللہ آج ہم تحیہ کرتے ہیں. اب آج کے بعد ہم اللہ کے نبی کے مددگار بنے گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.